یا قال فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فانطلقوا حتى نزلوا بدرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا مصرع فلان فيضع يده على الأرض ها هنا وها هنا. قال فما مات أحدهم عن موضع يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. معجزات کی بحث چل رہی ہے. یہاں بھی ایک معجزہ ہے. غزوہ بدر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچانک شہر سے چل پڑے تھے. کچھ انصار بھی ساتھ تھے. راستے میں قافلے کو روک کر آپ نے انصار سے جواب طلب کیا کہ مشورہ دو کہ ہم آگے ابو سفیان کے مقابلے میں جائیں یا ابو جہل کے مقابلے میں جائیں. ابو جہل ادھر سے قافلہ 1000 کا لے کے مکے سے مدینے آ رہا ہے بدر میں. تو مشورہ دو, تمہاری کیا رائے ہے کہ مقابلے میں جائیں کہ نہ جائیں. چونکہ انصار نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو وعدہ کیا تھا وہ تھا کہ اگر کوئی مدینے میں آ کر آپ پر حملہ آور ہوگا ہم آپ کی مدد کریں گے. بنی مدینے سے باہر نکل کر کسی سے لڑیں گے اس کا وعدہ نہیں تھا. اس لیے آپ ان سے صراحت چاہتے تھے کہ ان کی رائے کیا ہے. انصار کا سردار سعد بن عبادہ کھڑے ہوئے. نہ کہا یا رسول اللہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے, اگر آپ ہمیں سمندر میں گھس جانے کا حکم کریں ہم چھلانگ لگا دیں گے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اگر ہمیں آپ کہیں کہ گھوڑے دوڑا دو برق الغماد تک تو ہم وہاں تک جا پہنچیں گے. برق الغماد یمن میں ایک علاقہ ہے بڑا دور, یعنی دور دراز تک بھی اگر آپ ہمیں حکم دیں گے ہم جائیں گے. اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کہا کہ چلو, یہاں تک کہ بدر میں جا کے اتر گئے. جب بدر میں اترے تو آپ نے جاتے ہی جن لوگوں نے جہاں قتل ہونا تھا ان کی جگہ بتائی. میں فلاں آدمی یہاں قتل ہوگا, فلاں آدمی یہاں قتل ہوگا, فلاں یہاں قتل ہوگا. آپ زمین پر ہاتھ رکھتے جاتے تھے. صحابہ کہتے ہیں کہ جہاں آپ نے فرمایا تھا کہ فلاں آدمی قتل ہوگا وہ وہیں قتل ہوا. یہ معجزہ ہے کہ آپ نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہ لوگ یہاں آ کر قتل ہو جائیں گے. عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال وهو في قبة يوم بدر اللهم انشدك عهدك ووعدك اللهم ان تشاء لا تعبد بعد اليوم. فأخذ ابو بکر بيده فقال حسبك يا رسول الله الححت على ربك. فخرج وهو يسب في الدرع وهو يقول سيهزم الجمع ويولون الدبر. ابن عباس راوی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بدر والے دن ایک قبہ میں تشریف فرما تھے. ساری رات وہاں دعا میں مصروف رہے.
اور صبح کو آپ نے کہا کہ یا اللہ ہم آپ کا جو وعدہ ہے وہ طلب کرتے ہیں، آپ اپنا وعدہ پورا کریں۔ آپ نے کہا تھا کہ فتح دوں گا، اور کہا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آج کے بعد آپ کی عبادت نہ کی جائے تو پھر ان کو ویسے ہی چھوڑ دیں، پھر یہ مارے جائیں گے تو آپ کی عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ جب اس انداز میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے گفتگو کر رہے تھے تو صدیق اکبر سے نہ رہا گیا، انہوں نے جا کر حضور کا ہاتھ پکڑ لیا، کہا یا رسول اللہ اب کافی ہو گیا، آپ نے بہت اللہ سے دعا کر لی، اب اللہ نے آپ کی دعائیں قبول کر لی ہیں، اب آپ باہر تشریف لائیں۔ چنانچہ حضور نے زیرہ پہنی ہوئی تھی اور باہر تشریف لائے، اور یہ کہتے ہوئے سیہزم الجمع ویولون الدبر، سیہزم الجمع ویولون الدبر، کہ یہ جماعتیں شکست کھا جائیں گی اور پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گی۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا۔ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یوم بدر ھذا جبرائیل آخذ براس فرسہ علیہ اداۃ الحرب۔ ابن عباس راوی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر والے دن فرمایا کہ یہ جبریل ہے جو اپنے گھوڑے کے بال پکڑے ہوئے ہے اور حرب کے سامان یعنی اسلحہ اپنے اوپر لیا ہوا ہے اور یہ میدان کے اندر لڑ رہا ہے۔ باقاعدہ فرشتے اسلحہ لے کر جس میدان میں آ کر لڑے ہیں وہ میدان بدر ہے۔ وعنہ قال بینما رجل من المسلمین یومئذ یشتد فی اہل رجل من المشرکین امامہ اذا سمع ضربة بالصوت فوقه وصوت الفارس يقول اقدم حزوم اذ نظر الى المشرک امامہ خر مستلقیا۔ ابن عباس راوی ہیں کہ ایک مسلمان اور ایک مشرک آپس میں لڑ رہے تھے بدر والے دن۔ تھوڑی دیر کے بعد کوڑے کی آواز سنی مسلمان نے، اور ایک شاہ سوار کی آواز سنی، وہ کہہ رہا تھا اقدم حیزوم۔ حیزوم جبریل کے گھوڑے کا نام ہے کہ آگے بڑھو، حیزوم آگے بڑھو۔ اس کے بعد مشرک کو دیکھا تو گرا پڑا تھا۔ جب گرے ہوئے کو دیکھا تو اس کے ناک کے اوپر اور چہرے کے اوپر اس کوڑے کا نشان تھا، تو یہ فرشتے کوڑوں کے ساتھ ان کو مار رہے تھے اور گرا رہے تھے۔ اس موقع پر 70 آدمی مشرکین کے مارے گئے اور 70 آدمی ان کے قید ہو گئے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص قال رأيت عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن شماله يوم أحد رجلان عليهما ثياب بيض يقاتلان كأشد القتال ما رأيتهما قبل ولا بعد یعنی جبرائیل و میکائیل۔ سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں میں نے بدر والے دن احد والے دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں اور بائیں 2 آدمی دیکھے، انہوں نے سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے اور بڑے سخت قسم کی لڑائی کر رہے تھے، اور ان کو میں نے نہ اس سے پہلے کبھی دیکھا نہ بعد میں دیکھا۔ راوی کہتے ہیں کہ اس سے مراد جبریل اور میکائیل تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بدر کے اندر تو فرشتے کثرت کے ساتھ اترے تھے، لیکن احد میں بھی فرشتے حضور کی مدد کے لیے آئے تھے، جیسے حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ سفید کپڑے پہنے ہوئے جبرائیل اور میکائیل نے آ کر حضور کی مدد فرمائی۔
عن البراء رضی اللہ تعالی عنہ قال بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم رہطا الی ابی رافع فدخل علیہ عبداللہ ابن عتیق بیتہ لیلا وهو نائم فقتله فقال عبداللہ ابن عتیق فوضعت السيف في بطنه حتى أخذ في ظهره فعرفت أني قتلته فجعلت أفتح الأبواب حتى انتهيت إلى درجة فوضعت رجلي فوقعت في ليلة مقبرة فانكسرت ساقي فأصبتها بإمامة فانطلقت إلى أصحابي فانتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته فقال أبسط رجلك فبسطت رجلي فمسحها فكأنما لم أشتكها قط. جناب براء رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو رافع یہودی کی طرف ایک قافلہ بھیجا اس کو قتل کرنے کے لیے. ان کے امیر تھے عبداللہ بن عتیق. عبداللہ بن عتیق کہتے ہیں کہ میں رات کو داخل ہوا اس کے گھر میں، وہ سویا ہوا تھا اور میں نے اس کو قتل کر دیا. میں نے تلوار اس کے پیٹ پر رکھی اور وہ اس کے پیٹھ سے نکل گئی. میں سمجھ گیا کہ میں نے اس کو قتل کر دیا ہے، تو پھر دروازے کو کھولتا ہوا میں سیڑھی کے پاس آن پہنچا. جب سیڑھی کے پاس پہنچا تو میں نے سیڑھی سمجھی، لیکن سیڑھی نہیں تھی وہاں. میرا پاؤں رات کی چاندنی میں ایسا پھسلا کہ میری پنڈلی ٹوٹ گئی. میں نے جلدی سے اپنے پگڑی کے ساتھ اس کو باندھ دیا اور چل پڑا. میرے صحابہ انتظار کر رہے تھے. صحابہ کرام کے پاس میں پہنچا اور میں نے کہا چلو کام ہو گیا ہے. ہم جب حضور کی خدمت میں پہنچے تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میری تو پنڈلی ٹوٹ گئی ہے. آپ نے فرمایا پاؤں سیدھا کرو. میں نے پاؤں کو بچھا دیا. آپ نے ہاتھ لگایا اس کے اوپر برکت والا. سبحان اللہ. ہاتھ لگایا تو فرماتے ہیں مجھے ایسے لگا گویا تکلیف ہوئی کوئی نہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے ظاہر باطن کو پاک فرما. اپنے دروازے پر بار بار آنے کی توفیق عطا فرما. اپنی محبت معرفت عطا فرما. اپنے محبوب کی محبت عطا فرما. اپنے محبوب کی غلامی اور تابعداری نصیب فرما. نیک اعمال کی توفیق عطا فرما. یا اللہ پوری دنیا میں تیرے محبوب کے امتی جن مشکلات میں ہیں ان کی مشکلات ہٹا دے، آسانیاں پیدا فرما دے، بیماروں کو شفا عطا فرما دے، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما دے، غربا کی غربت دور فرما دے، بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما دے، بے سکونوں کو سکون عطا فرما. یا اللہ بے گھروں کو گھر عطا فرما.
یا الہ العالمین جن کے پاس ایمان کی دولت نہیں ان کو ایمان نصیب فرما، جن کے پاس دین نہیں دینداری نہیں دینداری عطا فرما، جہاں نماز نہیں نماز نصیب فرما، ہمارے گھروں کے ماحول کو تلاوت اور ذکر والا بنا۔ یا اللہ جتنے طلباء کرام بھی دین سیکھ رہے ہیں ان سب کو علم بعمل نصیب فرما، یا اللہ علم بعمل نصیب فرما، بد عملی سے بچا، یا اللہ ہمارے اس ماحول میں تقوی اور صلاح نصیب فرما، برائیوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، یا اللہ حرمین کا دیدار بار بار نصیب فرما، حرمین کی زیارت بار بار نصیب فرما، یا اللہ حرمین میں جو لوگ عمرے کے لیے پہنچے ہوئے ہیں ان کے عمروں کو قبول فرما، جو جانے کا ارادہ رکھتے ہیں ان کے لیے حالات پیدا فرما، یا اللہ اس مجمع میں جو اپنے دل میں دعائیں لے کے بیٹھا ہے اس کی دعاؤں کو قبول فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔